کیا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ نکل آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ سونے کو کوئی نہ نکالے۔ کیا واقعی دریائے فرات میں سے سونا نکل آیا ہے؟ پہاڑ یا سونے کی مقدار کتنی برآمد ہوئی ہے؟ دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار کتنی ہے؟ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ کہاں پر نکلا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت سی خوفناک لڑائیاں ہوں گی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید اس لڑائی کے اندر میں بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کی ایک اہم ترین پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات جو کبھی اپنے دور کے اندر اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، ان قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا، اور ایسے لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو چکا ہے، اس میں سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے، لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کیے گئے سونے کے خزانے سے مراد تیل کا نکلنا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دریائے فرات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاتیوں میں واقع ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعی خشک ہو رہا ہے اور لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونا شروع سے ہی ڈیمانڈ پر اطاعت رہا ہے۔ دریائے فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ دوستو، دریائے نیل دراصل 3 دریاؤں کے ملاپ سے بنا ہے۔ ایک کو وائٹ نیل کہا جاتا ہے، دوسرے کو بلو نیل کہا جاتا ہے، جبکہ تیسرے کو پانی کا لیول کم ہونے کے باعث اہمیت نہیں دی جاتی۔ وائٹ نیل مشرقی افریقہ کے ایک ملک روانڈا سے نکلتا ہے، جبکہ بلو نیل ایتھوپیا کے جھیل ٹانا سے نکلتا ہے۔ سوڈان کے شہر خرطوم میں ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے ایک نیا دریا بن جاتا ہے، جسے ہم دریائے نیل کے نام سے جانتے ہیں۔ دریائے نیل کل 11 ممالک سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد یہ دریا بحیرہ رو میں گر جاتا ہے۔ فرات ایک مقدس دریا ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتا ہے۔ سائنٹیفکلی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس میڈیم کے ذریعے آتا ہے، مگر ان تمام باتوں کا راز تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پر تو کہا جا رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا ہے، جس کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی، تو کہیں پر دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پراسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں بار بار واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے، اس لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ سونا ہی ہو سکتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ خود ہی دریا کے پوشیدہ خزانوں کو عام لوگوں پر ظاہر کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی قیامت کے قریب کے لیے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حرف بحرف درست ثابت ہوگی، اور اس طریقے سے ثابت ہوگی کہ دنیا کے ماہرین حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی ماہر کے دل میں حدیث میں ذکر کیے گئے خزانے کی اصل لوکیشن ڈال دیں۔ لہٰذا دریائے فرات کے بارے میں ابھی تک بحث جاری ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔
اس کے علاوہ جنوبی سوڈان نے بھی دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، دریائے نیل قدیم ترین مصری تہذیب کا مرکز ہے اور یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہوتی ہے۔